اور ایک گروہ تو وہ بھی ہے نا جو کہتے ہیں امت میں شرک تو ہو ہی نہیں سکتا نا جی، امت میں شرک تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ فرما گئے کہ مجھے تمہارے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، بخاری کی حدیث ہے، مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لہذا امت مشرک ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ کے بندو، اگر امت میں شرک نہیں آ سکتا تو کیوں فرمایا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا؟ وہ جو فرمایا کہ مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے، اس کے دو مطلب ہیں، دونوں فتح الباری میں موجود ہیں، اور بھی شارحین حدیث نے ذکر کیے، علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس کا ایک مفہوم ذکر کیا، توضیح ابن ملقن کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح مسلم کی شرح امام نووی کی اور قاضی ایاز کی ان کے اندر بھی ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ای علی مجموعکم، ای علی مجموعکم، کہ پوری امت کے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے مولوی غلام رسول سیدی بریلوی نے نعمت الباری شرح صحیح بخاری میں ترجمہ میں لکھا، مجھے تم سب کے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم سب کے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں سارے تو مشرک نہیں ہیں، اہل توحید بھی ہیں، شرک والے بھی ہیں۔ دوسری حدیث کیا بتا رہی ہے کہ امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا، تو معلوم ہوتا ہے شرک کرنے والے بھی ہوں گے، تبھی تو فرمایا اگر شرک محال تھا تو یہ کیوں کہا کہ جو میری امت میں شرک نہیں کرے گا اس کے لیے میری سفارش ہوگی۔ میں نے کئی جلسوں میں کہا، جو لوگ کہتے ہیں نا شرک نہیں ہوگا، جس چیز کو تم شرک کہتے ہو نا، تمہارے عقیدے کے مطابق وہ شرک بھی اس امت میں ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب مان کر اس کی عبادت، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو رب ماننا شرک ہے۔ تو حضرت علی کو کیا لوگوں نے رب نہیں مانا؟ فتح الباری شرح سے بخاری میں ابن حجر لائے حدیث حضرت علی کے حوالے تھے، اور وہ ہے امام ابو طاہر المخلص کی کتاب سے، اور ابن حجر نے اس کی سند کو وہاں پر صحیح قرار دیا ہے، اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ حضرت علی کی جہاں جامع مسجد تھی نا کوفہ میں، اس کے آس پاس کچھ لوگ حضرت علی کے بارے میں نظریہ بنا چکے تھے کہ علی الہ ہے، علی رب ہے، علی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کو پتہ چلا، فرمایا ایسے بندے تلاش کر کے لاؤ۔ کچھ پکڑے گئے، ابن سبا پارٹی تھی، لائے گئے، حضرت علی نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا انت ربنا و خالقنا و مالکنا، علی تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ حضرت علی نے کہا، ان کو سمجھایا، انا عبد مثلکم آکل کما تاکلون واشرب کما تشربون، اور اللہ کے بندو میں تمہاری طرح اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی کھاتا ہوں جیسے تم کھاتے ہو، میں بھی پیتا ہوں جیسے تم پیتے ہو، تو کھانے پینے والا تو الہ نہیں نہ ہوتا۔ حضرت علی نے نفی کی، لیکن انہوں نے وہی کہا، علی نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن بلایا، پھر سمجھایا، نہیں مانے، پھر چھوڑا، تیسرے دن بلایا، پھر سمجھایا، پھر نہیں مانے۔ حضرت علی نے حکم دیا ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو یہ شرک ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو رب کہنا، یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو رب ماننا تو شرک ہے۔ یہ شرک اس امت میں ہوا کہ نہ ہوا؟ حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہوا، تو کیسے کہتے جو امت میں شرک کا وجود ہی نہیں ہو سکتا؟ جن چیزوں کو تم شرک کہتے ہو وہ بھی اس امت کے اندر ہیں۔ ایک دفعہ ایک کہنے والے نے کہا، ٹھیک ہے شرک امت کے اندر تو آ جاتا ہے، اتنا ٹھوک کا نہیں آتا جتنا وہابی بتاتے ہیں۔ کیا یاسین صاحب
اینا تھوک دا شرک نہیں ہے۔ میں نے پھر ان کو کہا ذرا تفسیر روح المعانی پڑھو نا، تمہارے گھر کی ہے تفسیر روح المعانی، سورہ یوسف کی آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اس کی تفسیر میں یہ جو قبروں کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں نا، ان کے عمل کو شرک قرار دے کر علامہ محمود آلوسی حنفی مفتی بغداد اس نے کہا ہے وَهُمْ الْيَوْمَ أَكْثَرُ مِنَ الدَّوْدِ، دودن دال واو اور دال کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں آج کے دن یہ شرک لوگوں میں کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہے، یہ قبر پرستی والا شرک کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیڑے مکوڑے تھوکے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ شرک کرنے والے کیڑے مکوڑے ہر گلی محلے میں موجود ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ایک حنفی عالم علامہ محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی سورہ یوسف سورہ زمر میں اپنا ایک واقعہ لکھا علامہ آلوسی نے۔ ایک بندے کو دیکھا وہ پکار رہا ہے اللہ کی بندوں نیک لوگوں کو، اغثنی یا سیدی فلاں اغثنی، کئی گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا اغثنی، کہ ادرکنی فی سبیل اللہ ادرکنی اغثنی، تو ایک بندہ اللہ کے کسی نیک بندے کو پکار کے مدد مانگ رہا تھا، اغثنی یا سیدی فلاں، اے میرے فلاں سردار میری فریاد کو پہنچے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں میں نے اس کو کہا قل یا اللہ، قل یا اللہ، اور یا سیدی کہنے والے یا اللہ کہ، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ قرآن پڑھ کر سنایا اس کو، کس نے؟ انوی عالم نے۔ کس کو؟ انہی میں سے غیر اللہ کو پکارنے والے، قبروں والوں کو پکارنے والے ایک شخص کو۔ علامہ آلوسی پتہ پھر کیا کہ لکھتے آگے، کہتے ہیں کچھ دنوں بعد نا میں نے سنا، یہ بات قابل توجہ ہے، میں نے سنا وہ میرے بارے میں لوگوں کو کہتا پھرتا تھا فلان منکر الاولیاء، فلان منکر الاولیاء، فلانا مولوی عالم ولیوں کا مانتا ہی نہیں، ولیوں کا منکر ہے۔ انہوں نے قرآن پڑھ کے بتایا اب جو حق اللہ کا ولیوں کو دیے جاؤ، اس حق کا انکار کریں تو ولیوں کا انکار ہے۔ ولیوں نے تو یہ سبق نہیں دیا، جو یہ سبق دے وہ حلفاً ہم کہتے ہیں ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک کا سبق دینے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی جو ہوگا اللہ کا وہ اللہ کے ساتھ شرک برداشت نہیں کرے گا۔ تو فلان المنکر الاولیاء، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی کو سمجھاؤ نا، یہ پیروں کے پاس جا کر جو روز عزت اپنی برباد کرواتے ہو، ایمان برباد کرواتے ہو، پیسہ برباد، یہ تو ولیوں مانتے ہی نہیں نا۔ پتہ اس وقت لگتا جب پکڑا جاتا پھر کہتے تو جعلی پیر تھا۔ آج کل یہ کیمرہ جو ہے نا اس کے نقصانات بھی، لیکن یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے، کیمرے نے جعلی پیروں کو بڑا بے نقاب کیا ہے۔ نیٹ پر کبھی بھی آپ لکھ کے دیکھیں بے شمار جعلی پیر پکڑے گئے، جب تک پکڑا نہیں جاتا وہ کرنی والا ہوتا ہے۔ کیوں مولانا؟ بڑا وہ کرتب والا تھا نا، کرنی والا، بڑی پہنچی ہوئی سرکار، پتہ نہیں جہنم پہنچی ہوئی ہے کہ کہاں پہنچی، پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ کرنی والا ہے۔ ہماری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے اللہ اس کی موڑتا نہیں ہے، بڑی اونچی سرکار ہے۔ پھر جب اس سرکار کے کاڑے کرتوت سامنے آتے ہیں، کیمرے کے آگے وہ سرکار آ جاتی ہے، پھر کہنے لو جی وہ تو جعلی نکلا جی، اور بھائی جب تک پکڑا نہیں گیا تھا تو تمہاری وہ
قسمتوں کا مالک تھا، تو وہاں عزت بھی برباد کرواتے ہیں۔ یہ قصے بھی نیٹ پر موجود ہیں، کتنے پیروں نے جو ہے وہ پاک دامن عورتوں کے ایمان کو اور ان کی عزت کو بگاڑا۔ مال بھی بٹورتے ہیں، پیسہ، نذرانے۔ اگلے دن کسی نے لکھا اخبار میں، ہر شعبے کا تو آڈٹ ہوتا ہے، یہ پیروں کا آڈٹ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مزاروں کے اوپر درباروں پر بیٹھے ہوئے جو پیر کروڑ پہ ارب پتی، ان کا آڈٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اتنا زیادہ پیسہ ان کے پاس، اور ان کے اولادیں جو نا کتنے ٹھاٹ باز شاہانہ خرچ کرتے ہیں، نہ کوئی کام نہ کوئی ویلے، اور نذرانے لے لے کے۔ وہ ایک نیٹ کے اوپر ویڈیو ہے گولڑے والے کے پیر کی، بچے کی شادی ہوئی تو اتنا زیادہ وہاں خرچ وہ بادشاہ بھی نہیں کرتے، تو کہاں سے آتا ہے؟ سب نذرانے، قوم کو دام تصویر میں پھنسایا ہوا ہے، اور ایمان کا بیڑا بھی غرق، مال کا بیڑا بھی غرق، عزت کا بیڑا بھی غرق۔ بڑی بڑی کہانیاں ہیں۔ آپ اللہ کا جتنا شکر کریں تھوڑا ہے۔ اللہ نے آپ کے دامن کو شرک کے داغ سے داغدار نہیں ہونے دیا، شرک کی نحوست سے اللہ نے آپ کو پاک اور مبرہ رکھا۔ اللہ کا شکر کرو، ورنہ ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی حاجت روا مشکل کشا بنا کے بٹھایا ہوا ہے جو لوگوں کی قسمتوں کا مالک ہوتا۔